میرے رسول پاک علیہ السلام کی امت کے اولیاء کے مزار پہ چادر چڑھائی جاتی ہے. بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, جس نے لڑائی کرنی ہو کوئی حرج نہیں, ہم پہلے بھی بڑا تیار رہتے ہیں باتیں سننے کے لیے. اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا قبر پر چادر چڑھانی جائز ہے؟ فرمایا صرف ایک. صرف فرمایا اگر بوسیدہ ہو جائے, پھٹ جائے, یا کسی کا بدلنے کا ارادہ ہو, ہوتا ہے نا تبرکن, وہ اتار لیتے ہیں, تو نہیں. پھر فرمایا 2 چادریں قبر پہ چڑھانا جائز. یہ میرے اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے. فاضل بریلوی فرمایا کرتے تیرا بڑا دل کرتا ہے نا تو تو اس چادر کی وہ 2 جوڑے خرید کے کسی غریب کو دے اور اس کا ثواب صاحب مزار کو دے دے. کتنی چادریں بولے؟ میں ایک جگہ پہ گیا تو اتنی قبر اونچی نہیں تھی جتنی چادریں تھیں, تو میں نے ان سے کہا اتار دو, دلیل بھی دی, کوئی نہ ماننے لگے. اب ہر آدمی کا اپنا مزاج ہے نا سوچنے سمجھنے کا. وہاں ایک ملنگ بیٹھا تھا جو زیادہ ہی سادہ تھا, میں نے کہا اتار دے چادریں, بابا جی کو کون سی سردی لگ رہی ہے جو اتنی چادریں ڈال دی, اتار دے. لیکن لوگ ماننے کو تیار نہیں ہوتے. ایک کہتے ہیں دلیل دو جی, قبر پہ بیٹھ کے قرآن پڑھنا جائز ہے. لو دلیل سن لیں, مشکات کی حدیث ہے. میں نے کہا تھا جلدی جلدی میں آپ کو ساری باتیں مضمون یہ بڑا طویل ہے, ہر پہلو پر بات کھول کے کی نہیں جا سکتی. قبر پر کھڑے ہو کے قرآن پڑھنا یا تلاوت کرنا یا اصال ثواب. سنو, مشکات میں حدیث ہے, کتاب الایمان میں رسول پاک پڑھیے درود شریف صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ کا جنازہ پڑھایا, پھر حضور قبر پہ کھڑے ہو گئے اور نبی پاک تسبیح پڑھنے لگے, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. پھر حضور نے پڑھا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں حضور کے چہرے کا اچانک رنگ بدلا, آنکھوں میں آنسو آئے. حضور نے زور سے پڑھنا شروع کر دیا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. کہتے ہیں حضور نے زور سے پڑھا, آہستہ آہستہ محبوب کے چہرے پہ خوشی آنے لگ گئی. جب حضور فارغ ہو گئے, دعا مانگی, نکلنے لگے تو عرض کی یا رسول اللہ یہ کیا تھا؟ حضور فرمانے لگے تمہارے بھائی کی قبر تنگ ہو گئی, میں نے تسبیح پڑھی ہے تو اللہ نے اس کی قبر کو کشادہ کر دیا ہے, اللہ نے اس کی قبر کو. تو پھر اس کا مطلب ہے قبروں پہ کھڑے ہو کے تلاوت کرنا, عبادت کرنا, ان کے لیے کوئی تسبیحات پڑھنا, یہ نبی پاک کی سنت ہے صلی اللہ تعالی. یہ مسئلہ بھی سمجھ میں آ گیا. اب آگے چلتے ہیں. کہتے ہیں جی ختم, پھر آخر میں ختم شریف ہی رہ جاتا ہے تو وہ ختم شریف نہ پڑھیں. اگر آپ مجھ سے میرا چھوٹا سا تجربہ پوچھیں نا, تجربے کی بات یہ ہے کہ اب ختم نہ دلانا فیشن ہے. اب یہ فیشن ہے کیونکہ اب لوگ کام وہ کرنا چاہتے ہیں جو باپ دادا نے نہ کیا ہو, تھوڑا سا انوکھا کام, ذرا سٹائل ذرا ہٹ کے. کیونکہ ختم دلانا بزرگوں کا طریقہ چلا آ رہا ہے, کہتے ہیں ختم دلاتے ہیں. بڑی معذرت کے ساتھ کچھ باتیں مجبوری ہوتی ہیں, وہ ہماری مجبوری ہوتی ہے. ہم پر سوالات کیے جاتے ہیں تو ہمیں پھر اپنی جماعت کی ترجمانی کرنی پڑتی ہے, اور بعض جگہ پہ دل نہیں کرتا بات کرنے کو, طبیعت نہیں چاہتی, بلکہ یوں سمجھ لیں کچھ لوگوں کو ہم اس قابل نہیں سمجھتے ان پر بات کی جائے. لیکن پھر بھی بات جب سوال اٹھتا ہے تو بات کرنی. میں نے بڑا عرصہ پہلے کہا تھا کہ عیسائی ہو نا, غریب ماڑا, تو لوگ پوچھ لیتے ہیں اس کے ساتھ کھانا کھانا جائز ہے, پوچھ لیتے ہیں نا. اگر ٹرمپ آ جائے تو جی وہ بھی صحیح ہے کہ نہیں بولے. یہ جو آپ کے وہ آتے ہیں وزیر خارجہ وہاں سے, یا ان کا کوئی رکن پارلیمنٹ آتا ہے, تو آپ کے وزیر اعظم وزیر خارجہ ان کے اعزاز میں ظہرانہ دیتے ہیں نا. تو ٹیبل پہ کھانا لگا ہوتا ہے, ادھر ہمارا بیٹھا ہوتا ہے, ادھر ان کا بیٹھا ہوتا ہے.